فرماتے ہیں ابن آدم یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو یا عبادی، اللہ کا بلانے کا انداز، یا عبادی اے میرے بندو کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو بغیر لباس کے ہو سوائے اس کے جسے میں پہننے کو دوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں پہننے کو لباس دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم اطعمکم، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانے کو دوں، مجھ سے کھانے کو مانگو میں تمہیں کھانے کو دوں گا۔ اللہ اکبر، ہر جملہ نصیحت آموز ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم ہدایت میں میرے محتاج ہو، اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ ہم بڑے حاجی نمازی عقیدہ درست پھر بھی اللہ کے سامنے ہدایت کی بھیک مانگنی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم سب کے سب بغیر لباس کے ہو، تم سب کے سب بھوکے ہو، تو جسے میں لباس دوں اس کے پاس لباس ہوگا، جسے میں کھانے کو دوں اس کے پاس کھانے کو ہوگا۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہمیں پہننے کو لباس دے دے، ہمیں کھانا کھانے کو کھانا دے دے۔ یہ اللہ کے سامنے بالکل فقیر بن کے بھیک مانگنی چاہیے، اللہ ہمارا یہ مسئلہ کر دے، اللہ فلاں مسئلہ حل کر دے۔ آئیے فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندو اللہ اکبر، کتنا ہی محبت بڑا جملہ اللہ نے کہہ دیا۔ میرے بندو تمہارا تو کام ہی یہی ہے، تم دن میں بھی غلطیاں کرتے ہو، رات کو بھی خطائیں کرتے ہو، اور میرا کام ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ آ جاؤ میرے پاس فاستغفرونی اغفر لکم، آ جاؤ میرے بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگو، اور ایسی توبہ ہو جو خالص توبہ ہو۔ توبوا توبۃ نصوحا، کس انداز سے اللہ ساری انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، میری طرف آ جاؤ مجھ سے معافی مانگو۔ انکم تخطئون باللیل والنہار، تمہارا کام ہی یہ ہے، رات کو بھی غلطیاں کرتے ہو، دن کو بھی گناہ کرتے ہو، لیکن میرا کام معاف کرنا ہے۔ تم آؤ میرے سے دوستی لگا لو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ہم فرمایا من علم انی ذو قدرت علی مغفرۃ الذنوب غفرت له ولا ابالی، جس آدمی کو یہ بات معلوم ہو گئی میں گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہوں، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ عجیب حدیث ہے، اس کے اندر تو اللہ نے معافی مانگنے کی شرط بھی نہیں لگائی، اتنا کہہ دیا جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ سب معاف کر دے گا، میں سارے معاف کر دوں گا۔ پایا یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا لقیتها بقراب الارض مغفرہ، اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین گناہوں سے بھر کر میرے پاس آئے گا تو میں زمین کو مغفرت سے بھر کر لاؤں گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں اور پھر تو آ کے مجھ سے معافی مانگے، اللہ کہہ رہا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس اللہ سے ہم نے تعلق بنانا ہے، اس اللہ کے ساتھ دوستی لگانی ہے، اس اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ قیامت والے دن اللہ اکبر، جب اللہ پاک جنتیوں کے سامنے ایک خاص قسم کا اپنا دیدار کرائے گا، خاص تجلی یعنی خاص قسم کا اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اس کو دیکھ کے جنتی تمنا کریں گے اللہ ہمیں تو موقع دے دے، ہمیں تو موقع دے دے، ہم تجھے ایک اور سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تیری شان کے مناسب تجھے سجدہ کر ہی نہ سکے۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں بس سجدہ دنیا میں کرنا تھا، یہاں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور
ایک اور موقع ہوگا جنت میں جانے سے پہلے قیامت والے دن. اس وقت اللہ اپنا ایک خاص قسم کا تجلی ہوگی جس کو دیکھ کے کے سارے لوگ، سارے مسلمان جنت سجدے میں گر جائیں گے. لیکن کچھ لوگ اس وقت ایسے ہوں گے ان کی کمر تختے کی بن جائے گی. اللہ اکبر. کمر تختے کی بن جائے گی، سجدہ نہیں کیا جائے گا. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے لیکن اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. آج سجدہ کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن کمر تختے کی بن چکی ہے، سجدہ کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر. اس لیے اس اللہ کے ساتھ جو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جو اللہ اتنا تعلق رکھتا ہے، جو اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی مغفرت کو دیکھ رہا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، اس اللہ کی قدر یہ تھی کہ ایک لمحے کے لیے اس اللہ کو ناراض نہ کرتے. ہاں، اللہ نے اپنے قریب ہونے کے لیے ہمیں نماز دی ہے. میرے بندو نماز پڑھو، تمہاری آنکھیں ٹھنڈک ہوں گی. نماز پڑھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو. ہم نے نماز کی مشق کرنی ہے. پچھلا بیان بھی نماز کے اوپر ہوا. نماز کی مشق کرنی ہے، نماز ہماری جاندار بن جائے. نماز جاندار کیسے بنے گی؟ اس کے لیے ہم نے تلاوت کرنی پڑے گی. تلاوت کرنے سے آدمی کا اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. بس وہ حضرات جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، انہیں بھی بڑی طلب ہوتی ہے کاش کہ ہم قرآن پڑھ لیتے. ایک صاحب بتانے لگے ہم قرآن کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا یہ بھی سچ ہے، مولا یہ بھی حق ہے. یہ پڑھتے رہتے ہیں اور ہر آیت کے اوپر ہاتھ رکھتے رہتے ہیں. مولا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے.